سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل نورانی دنیا کو، اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ الحمدللہ الذی خلقنا وجعلنا من امت حبیبہ المصطفى، والصلاة والسلام على هذه صراط الحکمة والهدى، اشرفنا واکرمنا محمد خیر الورى، وعلى آلہ التقى والنقى، وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء، كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا علیہ وآلہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم، تیرا مدح ہر نبی و ولی ہے. شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کسی کو یہ قدرت ملی ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. بعد از حمد و صلاۃ لائی کے صدقہ تعظیم تقریب منبر نور پر تشریف فرما، وارثان محراب منبر جمیع علماء سنت و قابل قدر ذی مرتبت جملہ سادات کرام، حفاظ کرام، بتشریف فرما جمیع عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑے ہی ادب و احترام سے آپ تمام کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ویسے بڑے کم لوگوں نے جواب دیا ہے اور کچھ نے تو صرف سر ہلا کے بتا دیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ چلیے اچھی بات ہے، آپ دیکھتے رہیے۔ لیکن یہ اتنے علماء جو آئے ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان سب کا مقصد جو آپ کو دیکھنے کا ہے وہ دنیا سے لے کے آخرت تک کامیابی کا ہے، دونوں جہاں سنوارنے کا ہے۔ اللہ پاک میری اور آپ سب کی اپنے اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی اس عظمت و برکت والی مغفرت والی محفل میں، اس پروگرام میں حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو حق کہنے، حق سننے، حق پر ڈٹ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب حق سامنے آ جائے تو اس کے خلاف لڑائی نہ لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں تو اللہ پاک ایمان کی عزت و شان کی زندگی عطا فرمائے، جب اس دنیا سے جائیں تو غلامی مصطفیٰ میں موت نصیب فرمائے، دنیا میں دامن مصطفیٰ اور قبر میں جلوہ مصطفیٰ، آخرت میں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم سب کو نصیب فرمائے۔ اگر سب کا اس پر اتفاق ہو تو محبت سے کہیے آمین، اور کلمہ شریف اس نیت سے پڑھ لیجیے کہ اللہ ہم سب کی سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور تجدید ایمان کی ارادے سے کلمہ پڑھ کے اہل ایمان میں شامل ہونے کی ارادے سے باواز بلند صدا لگائیے، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے احساس ہے کہ ابھی وہاں سے لے کے یہاں تک بھوک سے نڈال ہیں، یقیناً بھوک لگ رہی ہے۔ آج یہ ارادہ کیا گیا کہ ہم سب سے پہلے اپنے روحانی جسم کو غذا دیں گے اور پھر اس ظاہری جسم کو غذا دیں گے، کہیے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی، یہ محفلیں روز روز نہیں سجتی ہیں، اور یہ چہرے بھی روز روز نہیں دکھتے ہیں۔ مجھ سے قبل آپ نے بڑے ہی والہانہ پرمغز اور اصلاحی بیانات سماعت فرمائے ہیں۔ مجھ سے قبل پیر طریقت حضرت مولانا نورانی شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ خطاب فرما رہے تھے، اور بڑے ہی اچھے انداز سے ہم سب کو سمجھا رہے تھے کہ لوگوں، دنیا میں چالاکیاں کر کے، دنیا میں بہانے کر کے، بھاگ دوڑ لگا کے، چاپلوسی کر کے، دم بھر کے، پیر دبا کے وقت نکالا جا سکتا ہے، لیکن آخرت کی فکر کرو جہاں کسی کی کچھ نہیں چلے گی۔ توجہ ہے؟ آپ جاگ کے سن رہے ہیں کہ سو کے سن رہے ہیں؟ میں آپ کو چیک کر رہا ہوں کہ آپ سننے کے موڈ میں ہیں یا دعا کے موڈ میں ہیں؟ دعا کے موڈ میں ہیں؟ سید صاحب کے والد گرامی نام سے واقف نہیں ہوں، یہ سادات کرام کے چہرے ہیں، یہ عظیم بزرگ ہستی تشریف فرما ہے، اور یہاں ہمارے ماشاءاللہ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ کبھی کبھی اللہ رسول کے نام پہ بھی ہاتھ اٹھنے چاہیے، اور یہ ہاتھ کسی کے خلاف نہیں اٹھتے ہیں، بلکہ یہ ہاتھ اس لیے اٹھتے ہیں کہ ان ہاتھوں کے اٹھنے پر میرا رب خوش ہو جائے اور ہمیں جنت عطا فرمائے۔ اس لیے کہ
امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ جب میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو پھر اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں تو انگلی اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی؟ کب اٹھاتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے لا پہ گرا دیتے ہیں، توجہ ہے نا؟ یہ انگلی اتحیات میں اٹھتی ہے اور گر جاتی ہے، اس کے بعد ہاتھ سیدھا کر لیا جاتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ ان کی بریک ہی نہیں لگتی ہے، وہ انگلی چلتی رہتی ہے، پر ہم کہتے ہیں کہ تم جتنا مرضی چلا لو، چلے گی وہی جو رسول اللہ نے چلائی ہے اور صحابہ نے دیکھا، کما رائی تو توجہ ہے۔ نماز میرا رب وہی قبول کرے گا، نماز کی ادائیگی میرے رب کو وہی پسند ہے جو میرے مصطفیٰ نے پڑھی ہے اور میرے نبی کو دیکھ کے صحابہ نے پڑھی ہے۔ اب کوئی دو سجدوں کی جگہ تیسرا سجدہ کرے کہ اللہ میں تجھے جلدی راضی کرنا چاہتا ہوں، تیرا خاص محبوب بننا چاہتا ہوں، سب ایک ایک رکعت میں دو سجدے کرتے میں تین کروں گا، نماز ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ رب فرماتا ہے رب فرماتا ہے، فرمائے گا کہ میرے بندے دو جب میرے مدینے والے نے نہیں کیے تو کون ہوتا ہے؟ تین اگر میرے مدینے والے نے نہیں کیے تو کون ہوتا ہے کرنے والے؟ دو میرے محبوب نے کیے ہیں تو وہی دو کر لے، مجھے کائنات سے زیادہ وہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، میرا رب اپنے محبوب کی، اپنے نبی کی اداؤں سے پیار کرتا ہے۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جب انگلی اٹھتی ہے تو یہ انگلی جو اٹھاتے ہیں نا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب نماز میں بندہ اہل ایمان انگلی اٹھاتا ہے تو شیطان کے سینے میں لگتی ہے، شیطان کے سینے میں لگتی ہے، اس کا کلیجہ چیر دیتی ہے۔ تو لوگوں اگر اتحیات میں انگلی اٹھے شہادت پہ، گواہی پہ انگلی اٹھے، رب کی گواہی پہ، مصطفیٰ کی شہادت پہ انگلی اٹھے تو شیطان کا سینہ چیر دیتی ہے، شیطان کا کلیجہ پھاڑ دیتی ہے، تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو جب صرف انگلی اٹھے نماز میں شیطان کا سینہ چیر دیتی ہے، کلیجہ پھاڑ دیتی ہے، تو جب یا رسول اللہ پہ دونوں ہاتھ اٹھتے ہیں تو شیطان کا بچے گا کیا؟ توجہ ہے نا؟ میں زیادہ دیر آپ کے سامنے رہ کر کے آپ کو پریشان نہیں کروں گا، اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں۔ یہ جو علماء کرام تشریف فرما ہے، لائق کے مبارکباد ہیں آپ کی کمیٹی کے، اہل بستی کے، وہ لوگ جنہوں نے مل کر کے عشق مصطفیٰ کے جام پلانے کے لیے یہ پروگرام بنایا، اور سب سے زیادہ مبارکباد کے لائق ہیں آپ کے امام و خطیب حضرت مولانا قاری نور الحق صاحب کہ انہوں نے یہ محفل سجائی۔ میری آپ سے ملاقات شاید اس جگہ میں پہلی ہو۔ ہمارے رفیق من، شفیق من، ہمدرد قوم ملت، فخر اہل سنت حضرت مولانا قاری فقیر حسین صاحب امام و خطیب جامع مسجد کٹھوا، انہوں نے مجھ سے اصرار کیا تو مجھ جیسا گناہگار جو آپ کا بھی ان سب کا بھی خادم ہے حاضر ہو گئے، اس نیت سے کہ اللہ پاک اس محفل کے صدقے مجھے بھی بخش دے اور آپ کو بھی بخش دے۔ توجہ ہے؟ بات شروع کی جائے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، میرا رب فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ میرا رب فرماتا ہے کہ وہ جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی،
کیا کیا؟ تعظیم کی، ادب کیا، احترام کیا۔ رب فرماتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ ان کے دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ کیا ہے؟ ان کے دلوں کی پرہیزگاری۔ تو اللہ کی نشانیاں، ان کا جو احترام کرے، ادب کرے، تو یہ اس کے دل کی پرہیزگاری ہے۔ کیا ہے؟ دل کی پرہیزگاری۔ آپ نماز پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، اور والدین کی بے قدری کرتے جائیے، کرتے جائیے، یعنی والدین کا ادب مت کیجیے، نماز جتنی پڑھتے چلے جائیے، کیا وہ نماز مجھے اور آپ کو جنت میں لے جائے گی؟ بولیے نا۔ میں اور آپ نماز کے جتنے مرضی پابند ہو جائیں اور کائنات کے نبی کا احترام نہ کریں، کیا وہ نماز ہمیں جنت میں لے جائے گی؟ ہم نماز بھی پڑھیں اور حضور کے صحابہ کی شان میں بکواس بھی کریں، بکواس بھی سنیں، اور حضور کے اور صحابہ کے، اہل بیت کے، اولیاء اللہ کے جو گستاخ ہیں ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، دوستی تعلقات میل ملاپ سب کچھ رکھیں، اور نماز بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں۔ کیا ایسا قرآن، ایسی نماز ہمیں جنت میں لے جائے گی؟ توجہ ہے۔ اگر صرف نماز کے بل بوتے پہ جنت ملنی ہوتی تو وہ جنت میں رہ ہی رہا تھا، اس کو باہر کیوں نکالا؟ ارے وہ جنت میں رہ رہا تھا، اسے باہر کیوں نکالا؟ اور اس نے اتنی نمازیں پڑھی، 6.5 کروڑ برس نماز پڑھی، لیکن اسے باہر پھینک دی گئی۔ اور میرے رب نے گویا یہ بتا دیا، لوگوں اندر رہنے والا اگر آدم کی تعظیم نہیں کرے گا تو میں اسے جنت سے نکال دوں گا، اور باہر رہنے والا آدم کے بھی نبی، جو ساری کائنات کے نبی ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں، ان کی بے ادبی کرے، گستاخی کرے، اور ان کے گستاخوں کے ساتھ رشتہ داریاں کرے، ان کے ساتھ میل ملاپ رکھے، اٹھے بیٹھے، ان کے ساتھ تعلقات اور برادریاں رکھے، تو کیا اسے میرا رب جنت میں داخل کرے گا؟ بولیے نا۔ یہاں تو آپ اپنے بھی قیاس کے گھوڑے دوڑا سکتے ہیں، یہاں تو آپ اپنے دماغ سے بھی بتا سکتے ہیں، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جنت مصطفیٰ والوں کی ہے۔ جنت مصطفیٰ والوں کی ہے۔ اللہ اللہ شہر دقیانوس ہے، شہر دقیانوس کے اندر کچھ اللہ کی عبادت کرنے والے، رب کی بندگی کرنے والے، میرے رب کے بڑے پیارے بندے رہتے ہیں، وقت کے بڑے بڑے ولی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ شہر دقیانوس ہے وہ لوگوں، شہر افسوس کے اندر بادشاہ دقیانوس کے وہاں رہنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، رب کی تابعداری کرنے والے، میرے پروردگار سے محبت رکھنے والے، وہ اہل ایمان جن کو اللہ نے بڑی بڑی شانیں عطا فرمائی، وقت کا انہیں ولی بنایا، قطب بنا دیا، میرے رب نے اپنی بارگاہ میں انہیں بڑی شان و عظمتیں عطا فرمائی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ایمان لانے کے بعد عمل کرتے کرتے رب کے محبوب بن جاتے گئے، پھر رب فرماتا ہے کہ دنیا والوں کے دلوں میں ان کی جو محبت ہے، عقیدت ہے، اور کہیں سے نہیں آتی، سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم اپنے محبوبوں کی محبتیں کائنات والوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جناب والا یہ 11ویں والے کی بات کیوں کرتے ہیں، 12ویں والے کی بات کیوں کرتے ہیں، اور یہ علی کا ولی کا ذکر کیوں کر رکھے ہیں؟ لوگوں ہم کرتے نہیں ہیں، ہمارا رب کرواتا ہے۔ کیا
قرآن کہتا ہے میرا رب کا بیان ہے، میرے رب کا کلام ہے کہ ہم اپنے محبوبوں کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں عقیدت ڈال دیتے گئے، لوگوں کے دلوں میں ان کی عزتیں ڈال دیتے گئے، اور لوگوں نے اپنے سونے نبی کو نہیں دیکھا گئے، ہم نے حضور کے صحابہ کو نہیں دیکھا، ہمیں اپنے نبی کے صحابہ کو نہیں دیکھا، حضور کی اہل بیت کو نہیں دیکھا، وقت کے غوث اعظم کو نہیں دیکھا، اور یہاں خواجہ اجمیری کے دربار میں حاضریاں دینے والوں ہم نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن اجمیر جانے والوں کیوں جاتے ہو یہ کرایہ، یہ خرچہ، یہ دیگیں، یہ نظر و نیاز کیوں پیش کرتے ہو؟ یہ دلوں میں عقیدتیں کیسی ہیں؟ تو پتہ چلا قرآن کہتا ہے اللہ اپنے محبوبوں کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور اولیاء اللہ کے درباروں کو شرک و بدعت کے اڈے کہنے والوں، ادھر رب کا فرمان دیکھو، اللہ فرماتا ہے ہم اپنے محبوب کو محبتیں ڈال دیتے گئے۔ اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے، اور جن درباروں کا چرچا گئے، جن درباروں سے اہل ایمان کو محبت ہے، وہ اللہ والوں کے دربار گئے، اور ان سے محبتیں کرنے والے وہی کرتے گئے جنہیں اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جو اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، انہیں عطا فرماتا ہے جو اس قابل ہو ہیں۔ وہ آپ معراج کا ذکر بھی سن رہے تھے نا، ابھی معراج کا ذکر ہی چل رہا ہے، چند دن پہلے آپ نے شب معراج کی ہوگی، ابھی شب برات آ رہی ہے۔ جناب والا آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ وہ جس پتھر پہ میرے تیرے نبی نے قدم رکھا، پاؤں مبارک رکھا اور براق پہ سوار ہوئے نا میرے آقا، وہ جو جس پتھر پہ رکھا تھا، جب میرے آقا براق پہ چلے نا، سبحان اللہ، کیا بات، جب میرے آقا براق پہ سوار ہوئے، براق چلانا اس عالم سے، یہ کون سا عالم ہے؟ عالم ناسوت ہے۔ یہاں سے آقا میرے آقا آگے گزر ہوا، میرے مصطفیٰ کریم کا آسمانوں کا سفر گئے، یہ عالم ملکوت ہے، میرے آقا عالم ملکوت کی طرف بڑھتے گئے، میرے آقا عالم ناسوت سے عالم ملکوت کی طرف، اس سے آگے عالم جبروت، اس سے آگے عالم عظمت، اس سے آگے عالم لاہوت، اس سے آگے عالم احوت، اس سے آگے یہ 80,000 عالم گئے جو میرے تیرے نبی نے معراج کی رات پار کیے گئے۔ جب میرے آقا مکے سے چلے تو مکی بنے، جب مدینے پہنچے تو مدنی بنے، جب عالم ناسوت میں تھے تو ناسوتی کہلائے، اور جب عالم ملکوت میں گئے تو ملکوتی کہلائے، جب عالم جبروت میں گئے تو جبروتی کہلائے۔ میرے آقا اور آگے گزر گئے، عالم عظمت میں گئے، عظمتی کہلائے، اور میرے آقا آگے گزر گئے، عالم لاہوت میں گئے تو لاہوتی کہلائے، عالم احوت میں گئے تو احوتی کہلائے۔ میرے آقا گزرتے 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 80,000 عالم پار کر گئے، پھر میرے آقا وہاں گئے جہاں مکان نہیں، جگہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، اسے لامکان کہتے گئے، لامکان کہتے گئے۔ اے اللہ تیرا نبی مکی سے چلا، ہم نے مکی کا، مدینہ گیا ہم نے مدنی کا، اس عالم میں اوپر گئے ملکوتی کہا، جبروت میں گیا جبروتی کا، پھر عظمت میں گیا عظمتی کا، پھر لاہوت میں گیا لاہوتی کا، احوت میں گیا احوتی کا۔ 80,000 عالم میرا تیرا سونا نبی پار کر کے چلا گیا گئے، اے اللہ اللہ مکان سے آگے گزر گیا گئے۔ اب بول میرے رب، اے میرے پروردگار، تیرے محبوب کو بولیں تو بولیں، کیا بولیں؟ تو گویا ادھر سے پیغام آ گیا، اب بولو نا میرے نبی میرے حبیب کو، لامکان کے رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عظمت کانفرنس۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ فاتوم دھام، کان جیدے لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے۔ کیا بات حضرت، کیا ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
یہ ہمارے حافظ محترم اکرام الحق صاحب ابھی نعرہ لگا کے آپ کو بیدار کر رہے ہیں. ان کو نعرہ نہ لگانا پڑے، اب تڑپ کے یا رسول اللہ کی صدا بھی لگا لیا کریں. میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا، میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے. بات میں کچھ اور کرنے لگا ہوں. میں یہ عرض کرنے لگا تھا میرے آقا جب چلے تو براق پہ سوار ہوئے. جس پتھر پہ میرے آقا نے قدم رکھا دوسرا پاؤں اٹھا کے براق پہ رکھا. وہ جس پتھر پہ میرے آقا کھڑے ہوئے تھے، جس پتھر پہ میرے آقا نے قدم رکھا، جس پتھر کو میرے مصطفیٰ کریم نے ٹیک کا ذریعہ بنایا، جس پتھر کے ذریعے میرے آقا براق پہ سوار ہوئے، وہ جس پتھر پہ میرے سونے نبی کے قدم پڑے، اس پتھر کو صخرہ کہتے گئے. اس پتھر کو محدثین نے صخرہ کہا گئے. یہ پتھر صخرہ گئے، اس کے بارے میں محدثین لکھتے گئے کہ میرے نبی کے قدم پڑنے سے یہ پتھر جنتی بن گیا ہے. یہ پتھر جنتی بن گیا گئے. توجہ رکھنا، اللہ اپنے محبوبوں کی محبتیں کیسے ڈال دیتا گئے، یہ ذرا توجہ رکھنا اس نقطے پہ. میرے آقا اس پتھر پہ سوار، اس پتھر پہ کھڑے ہوئے، براق پہ سوار ہوئے، ادھر جا رہے گئے. عالم ناسوت سے عالم ملکوت کی طرف سفر جاری ہیں. ادھر جبریل براق تھامے ہوئے، براق کی لگام پکڑے ہوئے آگے آگے گزر رہے گئے. اتنے میں جبریل نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جبریل مسکرانے لگے. میرے آقا نے جبریل کو دیکھا، جبریل مسکرا رہے گئے. میرے سونے نبی نے فرمایا جبریل مسکرا کیوں رہے گا؟ آنا کی حضور یوں ہی مسکرا نہیں رہا ہوں، ذرا آپ پیچھے دیکھئے کیا ہو رہا گئے. میرے آقا نے نگاہیں ادھر ڈالی، مڑ کے پیچھے دیکھا، وہ صخرہ جو پتھر گئے وہ ہوا میں اڑتے ہوئے آ رہا ہے، اڑتے ہوئے آ رہا گئے. میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ کدھر آ رہا گئے؟ حضرت جبریل نے آواز لگائی، او صخرہ تو کدھر جا رہا گئے؟ اے پتھر تو کدھر اڑے آ رہا گئے، اڑتے آ رہا گئے. جب ادھر سے پتھر نے کہا، صخرہ نے کہا، او جبریل سونے نبی کا قدم مجھ پہ پڑ گیا، مجھے اتنا مزہ آ گیا گئے، اتنا لطف آ گیا گئے، اتنا سرور آ گیا گئے کہ حضور چلے گئے. میں جدائی نہ سہ سکا، میں جدائی نہ برداشت کر سکا. وجد میں آ گیا، اڑنا شروع کر دیا. مصطفیٰ کے قدم لگنے سے میرے اندر اڑان والی پاور آ گئی، پھر میں اڑنے لگا. اب میں نے یہ تہیہ کر لیا، جدھر جدھر نبی جائیں گے ادھر ادھر میں بھی پیچھے پیچھے جاؤں گا. میرے آقا نے یہ گفتگو سنی. میرے آقا نے فرمایا او جبریل پتھر سے کہہ دے تو رک جا. پتھر کہنے لگا کہ سونے سے کہہ دے. صخرہ کہنے لگا، وہ پتھر کہنے لگا سونے سے کہہ دے نگاہ کرم ڈال کے مجھے کوئی حکم دے دے، میں ایک دم اس کی تعمیل کروں گا، میں تابعداری میں رہوں گا. میرے آقا نے مسکرا کے پتھر سے کہا، او پتھر تیرے اندر میں میرے رب نے میری محبت ایسی ڈال دی گئے، اتنا پیار ڈال دیا، اتنا سرور ڈال دیا گئے کہ تم مست ہو گیا گئے، تو وجد میں آ گیا گئے، تو عشق نبی میں جھومنے لگ گیا گئے. اے پتھر چل میں تجھے اس کا صلہ دیتا ہوں، چل میں تجھے اس کا انعام دیتا ہوں، چل میں اس محبت کا بدلہ دیتا ہوں. عرض کیا حضور جو حکم ہوگا مجھے منظور گئے. میرے آقا نے فرمایا او صخرہ پتھر تجھے میں یہ حکم دیتا ہوں تو یوں ہی ہوا میں کھڑا رہے، یوں ہی معلق رہے، اسی ہوا میں اسی فضا میں یہیں کھڑا رہے. قیامت کا دن ہوگا جب قیامت کا مکمل ہو جائے گی، بعد قیامت جب میدان محشر لگے گا تو اسی ہوا میں کھڑا ہوگا. کائنات کا نبی تجھ سے ٹیک لگا کے حشر میں فیصلہ فرمائے گا. سبحان اللہ کیا بات ہے. توجہ ہے. میرا نبی اگر میرا رب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر پتھر میں ڈال دے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ شکر ہے اللہ پاک کا کہ میرے تیرے سینے میں اللہ نے محبت ڈالی ہے. لیکن اگر یہ محبت تھوڑی اور بڑھ جائے تو سجدے بھی ہمارے شروع ہو جائیں رب کے حضور. نماز کس کو پڑھنی ہے؟ جو عاشق مصطفیٰ ہے، جو غلام مصطفیٰ ہے، جو میرے آقا سے محبت کرتا ہے. کیوں لوگوں اگر کوئی دوسرا محبت
اگر کوئی دوسرا نماز پڑھتا ہے اس کے دل میں میرے تیرے نبی کی محبت نہیں ہے، اس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں، اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، تو لوگوں اس کی نمازیں فضول ہیں، اس کی نمازیں فضول ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو یہ علماء آپ کو کہیں گے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، میرے والناس اجمعین۔ یہ علماء کہیں گے لوگوں میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنی برادری، رشتہ دار، اپنے کنبے، بال بچے، مال دولت، کائنات کے ہر شے سے بڑھ کے میرے مصطفیٰ سے محبت نہ کرے، مومن ہو ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، قاری شبیر رضا نوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مومن بندہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ عشق رسول سینے میں نہ آ جائے، محبت دل میں نہ آ جائے۔ لیکن جن کے دلوں میں محبت ہے، عشق ہے، جو نعرے لگاتے مچل مچل کے جلسہ کراتے، 11ویں 12ویں کے چرچے کرتے، خرچے کرتے گئے، تو جناب انہیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ اور جو اس سے دور ہیں وہ جناب والا بسترے لیے ہوئے، چنے لیے ہوئے، دال آٹا لیے ہوئے، سٹوپ لیے ہوئے، گیس اٹھائے ہوئے، کمر کو کمرہ بنائے ہوئے گھوم رہے ہیں بستی بستی، کریا کریا، نگر نگر، ڈگر ڈگر، بابا وہ پڑے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک دن مجھے شیطان ملا۔ اب آپ کہیں گے مولانا کو شیطان کہاں ملے گا؟ ارے عالم تخیلات میں توجہ رہے، میں نے خیالات کی دنیا میں مجھے ابلیس ملا۔ میں نے اس سے کہا کہ بول تو سنی کو پڑھنے نہیں دیتا اور وہابی سے خوب پڑھواتا ہے، بات کیا ہے؟ اس سے پڑھواتا کیوں ہے؟ اس کے گھٹنے توڑواتا کیوں ہے؟ اور سنی کو سلاتا کیوں ہے؟ تو کہنے لگا کہ اس کے پڑھنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں، اس کے پڑھنے سے 4 اور پھنسیں گے، میرا فائدہ ہوگا۔ اور اس سے کیوں سلاتا ہے؟ سنی کو، عاشق کو، غلام کو، دیوانے کو، مستانے کو، حضور سے محبت کرنے والے کو، غوث اعظم کے مستانے کو سلاتا کیوں ہے؟ اٹھاتا کیوں نہیں؟ نماز کیوں نہیں پڑھاتا، پڑھواتا؟ قرآن کیوں نہیں پڑھنے دیتا؟ تو جواب میرا، اگر یہ ایک سجدہ سچے دل سے کر لے گا، اللہ اس کے ایک سجدے سے اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ میں سنی کو روکتا ہوں تاکہ اس کی بخشش نہ ہو جائے، وہاں بھی سے پڑھواتا ہوں، اس کے ذریعے 4 اور پھنس کے ادھر ہو جائے۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں جناب نماز بہت پڑھتے ہیں۔ ارے ان کے تو بڑے نے بہت زیادہ پڑھ لی ہیں۔ اب آپ بتائیے نماز کس پر فرض ہے؟ ایمان والے پر، بے ایمان پر؟ جیپو چوڑے پر نماز فرض ہے، اور نماز تیرے میرے اوپر فرض ہے۔ کس کے اوپر فرض ہے؟ ایمان والے پہ، اس پہ نماز فرض ہے جس کے دل میں محبت رسول ہے، ادب رسول ہے، ادب رسول ہے، اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ تو نماز کس کو پڑھنی ہے؟ مجھے اور بولیے نا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ جناب نماز والا ٹاپک نہ چھڑتے اور کچھ کہتے تو ہم جناب پیسہ بھی دینے کو تیار تھے، ہم نوٹ ادھر بھی پھینک دیتے، چلتے ٹائم بھی دے دیتے، کھانا اچھا دے دیتے، پر یہ نماز کا معاملہ نہیں۔ تو سونے نبی کی بارگاہ میں چلو، کائنات میں لوگوں ساری کائنات کا نقشہ بگڑ سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان کبھی غلط ہے، اور جو میرے نبی کی بات کو غلط سمجھے وہ جنتی ہو سکتا، ایمان والا ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ میرے تیرے نبی نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات چلا، ساری کائنات کی میں نے سیر کی، سارے عالم کی میرے رب قدیر نے مجھے سیر کرائی، پھر میں چلتے چلتے میں نے ساری کائنات کو دیکھا، سیر کرتا گیا میرے رب قدیر نے مجھے عالم برزخ کی بھی سیر کرائی، عالم برزخ کا میں نے سارا مشاہدہ کیا، میں نے سارے معاملات دیکھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب میں عالم برزخ میں گیا، اب توجہ رکھنا، میرے آقا نے فرمایا جب میں عالم برزخ میں گیا، میں نے دیکھا ایک جماعت وہاں کھڑی ہے، جو لوگ ادھر سے مر جاتے ہیں ادھر ٹر جاتے گئے۔ بولو نا یہاں سے مر کے کہاں جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟
اردو میں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ جڑا لوگ ہی تو مر جائیں دنیا تو چلے جائیں، جن کو انتقال ہوا ہے تو وفات ہو جائے تو بھی چلے جائیں، لوگوں کت جائیں بھی اگے جس دنیا بچ جائیں ہم اس دنیا بچ رہا تو جس ٹائم لوگ مر جائیں انتقال ہو جائیں سارا لوگ تو ٹرانسفر ہوئیں بھی کت جائیں اگلو جو عالم ہے اس نے عالم برزخ کے وہ عالم برزخ کے اندر سارا لوگ چلے جائیں اور اللہ پاک نے درجات بنایا ہوا ہے اور طبقات بنایا ہوا ہے، میرا رب نے الگ الگ جس کا جیسا عمل ہے میرا رب نے ویسا ویسا درجہ بنایا ہوا ہے، اتو مرن دو بعد بندہ نہ قبر میں ہم دفن کر دیا لیکن اس کی روح ایک درجہ بیچ رہے اسے طریقہ نہ جس کا جو عمل ہے اس کا درجہ بنیا ہوا ہے، اللہ پاک ہر ایک روح نہ اس کا درجہ بیچ رکھے، یہ مرن دو بعد ساری روح جس دنیا ہمارے اس دنیا نا عالم برزخ لوگو عالم برزخ کے میرا تیرا نبی نے فرمایا کہ میں جس میراج کی رات جس ٹائم میں مشاہدہ کیا عالم برزخ کے اندر میرے گزر گیا، میرے آقا نے فرمایا میں دیکھیا کچھ بندہ ہوتا ہے عالم برزخ مائیں جو دنیا تو مر گئے ات کچھ آوائیں میں دیکھیا کہ ان وہی لوگ ان کے پر ایک اللہ کی طرف عذاب تاری ہیں وہ عذاب کیے گئے وہ عذاب ہی ہو گئے، اللہ پاک کی طرفوں فرشتہ انہوں نے پتھر مارے ان کا سر کچھ لے آ جائیں ان کا سر پیسی آ جائیں پھر ان کا سر چٹنی بن جائے پھر بالکل ختم ہو جائے آٹا نالو پس جائیں پھر اس کے بعد پھر بھی صحیح سالم ہو جائیں پھر بھی تندرست ہو جائیں پھر بھی سر سلامت ہو جائیں سارا کا سر سلامت ہو جائیں جسا سر موڑ گئے پھر تر و تازہ ہوئیں پھر سلامت ہوئیں اتنا ماں پھر بھی فرشتہ پتھر ماریں ان کا سرانہ پھر کچل دیں ان کا سرانہ پھر پیس دیں یہی ان کے پر عذاب تاری ہے کہ پھر سر کچھ لے آ جائیں پھر سر ان کا کچل گئے ختم کر دیا جائیں پھر سر ہی سلامت ہو جائیں پھر کچھ لے آ جائیں مسلسل یہی عذاب ان پر تاری ہے، میرے آقا نے فرمایا جبریل بول یہ کون لوگ ہیں ان کے پر یہ عذاب کیوں ہو رہے ہو گئے؟ حضرت جبریل نے فرمایا عرض کیا ہے اللہ کا نبی یہ وہ لوگ ہیں کہ جڑا دنیا میں رہ کے نماز نہیں پڑھے تھا اللہ نے ان کے پر بعد مرن دو قیامت تک واسطے مسلسل یہ عذاب طاری کر رکھے ہوئے ہیں۔ توجہ ہے گوجری کم بولتا ہوں اس لیے تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہوگا لیکن بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ رب قدیم نے عذاب ان پہ یہ طاری رکھا گئے کہ قیامت تک کے لیے ان کے سر یوں ہی کچھ لے جائیں گے ان پر یہ لگاتار عذاب طاری رہے گا اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا بے نمازیوں کا یہ عذاب میں نے دیکھا، بے نمازیوں کو میں نے اس عذاب میں گرفتار دیکھا۔ اب جو بندہ بھی بے نمازی مرتا ہے نا بعد مرنے کے جو عالم ہیں عالم برزخ ان پر یہ عذاب شروع ہو جاتا ہے، سر کچلے جاتے ہیں پتھروں سے مار کے ان کے سر پھوڑے جاتے ہیں پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر مارے جاتے ہیں پھر توڑے جاتے ہیں پھر کچلے جاتے ہیں پھر پسے جاتے ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ میرے تیرے نبی فرما رہے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ جس نبی کے نام پہ میں بھی آیا ہوں آپ بھی آئے ہیں یہ علماء بھی آئے ہیں اس نبی کا فرمان ہے تو بولو میرے تیرے نبی کی بات میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو اب مان لیا کہ عذاب ہوگا بے نمازی کو، عذاب جو چلے گئے ہیں بے نمازی ان پر عذاب ہو رہا ہے، مانتے ہو میرے نبی کی اس فرمان سے؟ تو پھر لوگوں بتاؤ کیا ارادہ ہے، سر کچلوانا ہے یا سر بچانا ہے؟ بچانا چاہتے ہو نا؟ بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ 5 ٹائم مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی اذان آتی ہے، آواز آتی ہے، کس کی آواز آتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ یہ کیا ہے؟ اعلان بندگی ہے۔ آؤ حی علی الصلاۃ حی علی
نماز کی طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے گناہ معاف ہو جاتے گئے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے توبہ کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے۔ رب اس کی توبہ سے نیتیں بدلنے سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جب سجدے میں جھک جاتا ہے فرشتے گناہوں کا گٹھر اس کے سر پہ رکھتے ہیں، سجدے میں جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے فرشتوں اب نہ رکھنا، بندہ میری بارگاہ میں جھک گیا ہے۔ اب وعدہ نہیں کرنا، ہاتھ کھڑے کر کے بولو نماز پابندی سے پڑھیں گے، ورنہ کچھ لوگ اس چکر میں ہوں گے کہ امام صاحب سے کہیں گے تم جتنی لے رہے ہو نا ڈبل لے لو، ہماری بھی وہیں پڑھ دیا کرو، پڑھ لیا کرو، ہمیں تو ٹائم لگ رہا، ٹائم نہ لگ رہا، پیسے چل رہی ہیں بھیا۔ جناب چودھری صاحب کے جناب یہ پیسے ساتھ جانے والی نہیں ہے، دنیا کی کوئی شے ساتھ جانے والی نہیں ہے، ایمان اور عمل ساتھ جائے گا، محبت اور عشق ساتھ جائے گا اگر میرے نبی سے محبت کی، ورنہ یہ وہی حال ہوگا۔ لوگوں آج اپنے مال کے پیچھے جانے قربان کرنے والوں، مال و دولت کے پیچھے زندگیاں برباد کرنے والوں، یاد رکھو کل قبر میں حشر میں جب ہم اٹھیں گے ہمارے پلے کچھ نہیں ہوگا اگر ہم نے یہ نہیں کیا ہوگا۔ آج علماء سمجھا رہے ہیں، ہم ماننے کو تیار نہیں، ہم ماننے کو ہے تیار نہیں۔ چودھری صاحب سو گئے، چودھری صاحب سو گئے، خواب آئی، خواب میں ایک بھینس ہے، کیا ہے؟ ایک بھینس چودھری صاحب کی ہے، ادھر سید صاحب آ جاتے ہیں، سید صاحب کہتے ہیں چودھری صاحب بھینس دے دو مجھے ₹1,00,000 لے لو، چودھری صاحب کہتے ہیں نہیں جی $1,00,000 میں نہیں دوں گا، کہا چل $1.5 لے لے، کہا نہیں دوں گا، $2,00,000 لے لے نہیں دوں گا، $3,00,000 لے لے نہیں دوں گا، ارے دے دے نہیں دوں گا، نہیں دینی بھینس۔ اتنے میں آنکھ کھل گئی، دیکھا تو نہ بھینس نہ $3,00,000 نہ سید صاحب۔ ہنسنے کی بات نہیں، کچھ کہنے جا رہا ہوں، نہ چودھری صاحب نے دیکھا نہ بھینس نہ $3,00,000 نہ سید صاحب۔ اب دوبارہ رضائی اوڑھ کے نیچے گھس کے کہہ رہا سید صاحب پھر آ جاؤ $1,00,000 ہی دے کے چلے جاؤ، $1,00,000 ہی دے دو۔ اسی میں ایک مثال دے رہا تھا، ایک مثال دے کے آپ کو سمجھا رہا تھا بلا تشبیہ۔ جب ہم قبر میں جائیں گے، حشر میں جائیں گے، جب ہمارے حقیقت کے پردے اٹھیں گے نا، وہاں دامن میں ایک بھینس بھی نہیں ہوگی، کوئی پیسہ نہیں ہوگا۔ توجہ ہے؟ آج اپنا سوچ لو آخرت کا، ہم بھی سوچ لیں، آپ بھی سوچ لیں۔ آپ کہیں گے مولانا لوگ اپنے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہیں، صرف ہمیں ہی کہہ کے جاتے ہیں، تو سنو میرے نبی نے سب کے بارے میں بتایا ہے۔ توجہ ہے؟ میرے نبی نے سب کے بارے میں، اللہ میرے آقا کریم فرماتے ہیں پھر میرا اور آگے گزر ہوا، میں نے ایک جماعت کو دیکھا، یہ مولوی حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، مفتیان کرام گئے، یہ مفتیان کرام ہیں، علماء گئے، مفتیان کرام گئے، مولانا حضرات ہیں، ان کو میں نے دیکھا عالم برزخ میں ان پہ عذاب طاری ہیں، ان کے ہونٹ کاٹے جاتے ہیں، کینچیوں سے ان کی زبانیں کاٹی جاتی ہیں۔ میرے آقا فرماتے گئے، میں نے جبریل سے پوچھا، بول جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون علماء ہیں، یہ کون سے عالم ہیں، یہ کون سے مفتیان کرام ہیں، ان پہ یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، ان پہ یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ جبریل نے بتایا اللہ کے نبی یہ وہ عالم ہیں، یہ وہ مولانا ہیں، یہ وہ مفتیان کرام ہیں، یہ وہ امام ہیں جو ممبر پہ کھڑے ہو کے اچھی اچھی باتیں کہتے تھے، برائی سے روکنے کا حکم دیتے تھے، اچھائی کا پیغام دیتے تھے، لیکن نیچے اترتے تھے، خود اچھے کام نہیں کرتے تھے، بے عمل تھے، وہ گناہ کرتے تھے، جس سے روکتے تھے پھر وہی گناہ کرتے تھے، ہر برا کام کرتے تھے، جب ممبر پہ چڑھتے تو برائی سے روکتے، امام بھی بن جاتے، پیر بھی بن جاتے، عالم بھی بن جاتے، مفتی بھی بن جاتے، لیکن
जिस वक्त वो हमारे बीच में आते थे, माहौल मुआशरा में आते थे, उस वक्त वो हर तरह का गुनाह करने में लग जाते थे। बेअमल मौलवी, बेअमल पीर, बेअमल उलमा, बेअमल मुफ्तियों को मेरे नबी ने इस अजाब में मुब्तला देखा गए तो पता चला कि अगर जो बेअमल रहेगा उसे आखिरत में बख्शा नहीं जाएगा, मरने के बाद उस पे अजाब तारी हो जाएगा। अगर मौलवी अमल नहीं करेगा उसकी भी पकड़ होगी, हाजी साहब अमल नहीं करेंगे उसकी भी पकड़ होगी, सरपंच साहब नहीं करेंगे उसकी भी पकड़ होगी, बेटा करे बेटी करे, जो भी बेअमली करेगा, जो भी अल्लाह रसूल की नाफरमानी करेगा, हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए मेरे आका ने फरमाया, मैंने एक जमात को देखा, बड़े बड़े नाखून गए, उससे अपने चेहरों की चमड़ियां उतारते हैं, कभी सीने नोचते गए, अपने जिस्म की खलड़ी उतार देते गए, फिर खून निकलता गए, फिर रोते गए, चीखते गए। मैंने उनको इस अजाब में मुब्तला देखा कि अपने आप को खुद ही चीर फाड़ कर रह गए। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने बताया, ए अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जो बैठ करके गीबतें करते थे, यानी दूसरों की बातें करते थे। क्या करते थे? गीबत करते थे। गीबत समझते हैं? सुना है ना गीबत? किसको गीबत कहते हैं? गीबतें करते थे, गीबतें करते थे, गीबतें करते थे। या गीबत उसे कहते गए कि किसी के पीठ पीछे ऐसी बात उसके खिलाफ करें कि अगर वो सुने तो उसे दुख पहुंचे, अगर वो सुने तो वो उसे ना पसंद करे, वो सुने तो उसे तकलीफ पहुंचे। ऐसी किसी के बारे में भी बात करना, इसे गीबत कहते गए। मुझे और तुझे अल्लाह और उसके रसूल ने इससे मना फरमाया गए। मेरे आका ने सहाबा के मजमे में मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे गुलामों, मेरे आका ने फरमाया, हल तदरून मल गीबा, ए मेरे गुलामों, असहाब से फरमाया, मेरे नबी के सहाबा बैठे, मेरे आका ने फरमाया, हल तदरून मल गीबा, ए मेरे सहाबा बताओ क्या तुम्हें पता है गीबत किसे कहते हैं? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जानता गए और अल्लाह की अता करदा ताकत से रसूल जानते हैं। अल्लाह जानता है या रसूल जानता है? बोलिए ना, अल्लाह जानता है। तो ये किसकी बोली है? सहाबा की। सहाबा इकराम जिस चीज के बारे में नहीं जानते थे तो वो हुजूर की बारगाह में अर्ज करते थे, अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। अल्लाह भी जाने, रसूल भी जाने। और आज बेचारा कोई पजामा उठा के ये कह रहे हैं, पगड़ियां बांध के ये कह रहे हैं, टोपियां लगा के ये कह रहे हैं, दाढ़ियां रख के ये कह रहे हैं, हमें उनके नाम लेने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हम खुले नाम ले लेते हैं, पर उनके नाम से उन्हीं को तकलीफ होती है। हम वहाबी कह दें तो तकलीफ, देवबंदी कह दें तो तकलीफ। यार फिर क्या कहें, ये तो तुम्हारे नाम है, तुम हमें बरेलवी कहो हमें खुशी होती है, सुन्नी कहो हमें खुशी होती है, लेकिन हम तुम्हें देवबंदी कहें, हम तुम्हें वहाबी कहें, क्या तुम देवबंदी वहाबी नहीं हो? कहते हैं। हम जब कहते हैं तो पूरा मान जाते हैं। हमने कहा हमारा नाम सुन्नी हनफी बरेलवी है, हमें कहो हमें खुशी होती है, हम नाराज नहीं होते हैं। तुम नाराज क्यों होते हो? हम तुम्हें वहाबी कहें, देवबंदी कहें, तुम क्यों नाराज होते हो? क्या तुम्हारा नाम वहाबी देवबंदी नहीं है? तो जवाब मिलता है, हरगिज़ मौलाना हमें वहाबी देवबंदी ना कहो। अरे फिर तुम क्या देवबंदी वहाबी नहीं हो? कहते हम हैं। तो हमने कहा फिर नाम ऐसा क्यों रखा है जिसके लेने से तुम्हें तकलीफ होती है? नाम चेंज कर लो, तौबा कर लो, सुन्नी बन जाओ, हम तुम्हें वक्त का इमाम बना डालेंगे, तुम रसूल के गुलाम बन जाओ। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, कारी शबीर रजा नूरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है? तो लोगों सिर्फ टोपी लगाना, दाढ़ी बढ़ाना, कुर्ता पजामा लगाना ही ईमान वाले की अलामत नहीं। बोलो बोलो, अलामत नहीं। नमाज पढ़ेंगे, बोलिए ना, नमाज पढ़ेंगे,
زور سے بولیے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، وعدہ نہیں کرا رہا ہوں، آپ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں گے ادھر نماز میں نہیں ہوں گے. امام صاحب دیکھ رہے ہیں کون کون مسجد میں آئے گا. آپ کے جو بھی امام یہاں بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ کھڑے کرنے والے اور یہ علماء، یہ سادات، ان کا بہت بڑا مقام ہے. یہ حضور کی اولاد ہے، یہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت، حضور کی آل ہے. یہ وہ ہیں جن کے لیے ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد، یہ وہ آل ہے. توجہ ہے، ذرا توجہ رکھنا، محبت سے کہیے سبحان اللہ. نماز پڑھیں گے، رمضان آ رہا، روزہ بھی رکھیں گے کہ نہیں؟ کیا ارادہ ہے؟ تو جناب کمزور ہو جائیں گے. وہ جو روزہ نہیں رکھتے وہی بیمار ہوتے ہیں، وہی بیمار ہوتے ہیں. اور آج سید صاحب ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ دیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں، اے اللہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوئے روزہ نہ رکھیں گے وہ ہمیشہ پوری زندگی کمزور ہی رہے، بیمار ہی رہے. کہیں گے سید صاحب اس لیے آپ روزہ رکھیں گے. رمضان کس کے لیے آیا؟ ایمان والے کے. یہ کہیے کہ ہمارے لیے. رمضان کس کے لیے آیا؟ 5 وقت کی نماز کس کے لیے آئی ہے؟ اذان کس کے لیے آئی ہے؟ لوگوں قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ لیکن اللہ اکبر، قرآن بھی پڑھنے کی فرصت، یہ ٹچ 24 گھنٹے چلتا ہے، پوری رات گزر جاتی ہے، ٹچ سے دل نہیں بھرتا. اخبار بھی پڑھ لیں گے ہم، غیبتیں بھی کر لیں گے اور چگلی، استغفر اللہ، سارے خرافات میں دل لگتا ہے. اگر دل نہیں لگتا ہمارا، مسجد میں نہیں لگتا ہے، نماز میں نہیں لگتا، قرآن پڑھنے میں نہیں لگتا، روزہ رکھنے میں نہیں لگتا، جلسے میں نہیں لگتا ہے، بیان سننے میں نہیں لگتا ہے، ورنہ دل تو ہر جگہ لگتا ہے. بات یہی ہے نا، بات یہی ہے نا. یہ دل کیوں نہیں لگتا ہے؟ من الجنۃ والناس الذی یوسوس فی صدور الناس. لوگوں چور کہاں جاتا ہے؟ جہاں مال ہوتا ہے. شیطان کہاں جائے گا؟ جہاں ایمان کا خزانہ ہوگا. تو شیطان ادھر ہی جا رہا ہے اور کسی کو نہیں بھٹکا رہا ہے. نماز سے روک رہا ہے شیطان، تو سمجھ لو کہ نماز ہماری قبول ہے، اس لیے ہمیں روک رہا ہے. توجہ ہے نا. نماز کس کو پڑھنی ہے؟ کہیے نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے. قرآن تو جناب والا جب کسی کی جان نہ نکل رہی ہو تو کہتے ہیں مولوی صاحب آنا ذرا قرآن شریف لے آنا. قاری صاحب، قاری فقیر حسین صاحب آئیے قرآن لے آئیے. توجہ ہے کہ ہمارے مولانا صغیر صاحب میرے ساتھ میں آئے، ان کو بھی لوگ جب فون کرتے ہیں تو میں ان کو بھیج دیتا ہوں، جائیے. اور جناب فلانا بندہ آج کئی دن سے رگڑے کھا رہا ہے، جان نہیں نکل رہی ہے. مولانا صاحب آئیے ذرا قرآن کھولیے، سورہ یاسین پڑھیے، سورہ یاسین پڑھیے. ایمانداری سے بتائیے ہمیں سورہ یاسین کب یاد آتی ہے؟ جب بندے کی جان نہ نکلے. تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا قرآن میں سورہ یاسین ہے، یہ جان نکالنے کے لیے نہیں آئی ہے، جان بچانے کے لیے آئی ہے. وہ تو اس پہ عذاب ہوتا ہے، وہ ٹل جاتا ہے، اس لیے پڑھی جاتی ہے. لیکن ہم نے یہ سوچ رکھا کہ صرف آئی اس لیے کہ بندے کو رگڑے رگڑے لگ رہے ہوں تو سورہ یاسین پڑھو، جلدی ٹرانسفر ہو جائے گا. میرے آقا نے فرمایا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جیسے دل انسان کے وجود میں ہوتا گئے، انسان کے بدن میں بادشاہ جو چیز گئے وہ دل ہے، اور قرآن کے اندر دل اللہ نے سورہ یاسین بنا رکھا گئے. سورہ یاسین قرآن کا دل گئے. میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، حضور جو سورہ یاسین اللہ کی رضا کے لیے اخلاص سے پڑھے گا میرا رب اسے کتنا اجر عطا فرمائے گا، کتنا ثواب عطا فرمائے گا. میرے آقا نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کو ایک مرتبہ تلاوت کرے گا میرا رب اسے 10 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا کر ڈالے گا. ایک بار سورہ یاسین پڑھیے، 10 قرآن کا ثواب. کتنے قرآن کا؟ اب یہ آج ارادہ کر لیجئے قرآن خود بھی پڑھیں گے، بچوں کو بھی پڑھوائیں گے.
پڑھیں گے نا توجہ رکھیے، پڑھیں گے نا انشاءاللہ. کہیں نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، غیبت کریں گے انشاءاللہ کہا معاذ اللہ، جھوٹ بولیں گے، ڈکیتی کریں گے، زمین کسی کی ہڑپ کریں گے، بچیوں کے بلا وجہ رشتے توڑیں گے کہ جوڑیں گے؟ بولیے نا. طلاقیں کرائیں گے، طلاقوں سے بچائیں گے. بولو یار، بولو نا. ہمیں پتا ہے نا، میں مسلم پرسا بورڈ صوبہ جموں کا نائب پریزیڈنٹ ہوں. ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں، طلاقیں کراؤ گے، طلاقیں جڑواؤ گے، طلاقوں سے بچاؤ گے، طلاقیں کراؤ گے. زمین ایک ایک فٹ آگے چلتے جاتے ہیں، ایک ایک فٹ آگے. ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. آج اسی وجہ سے یہ بارش دیکھیے نہیں آ رہی ہے، دنیا تڑپ رہی، پوری سردیاں ایسی نکل گئیں، بارش نہیں، کوئی بارش نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گئے. حضرت موسیٰ نبی ایک دن اللہ کے حضور کھڑے ہوئے، قوم کے لوگ اکٹھے ہوئے، کہنے لگے قحط سالی پڑ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، زمین خشک ہو گئی ہے، خشک سالی کی وجہ سے زمین نے سبزہ اگانا بند کر دیا، ہمارے مال مویشی مرنے لگ گئے، ہم اللہ کو برباد ہونے لگ گئے. چلیے اللہ کے حضور دعا کیجئے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور کھڑے ہوئے کھلے میدان میں، اللہ کے حضور دعا کرنے لگے. رب کی طرف سے یہ پیغام آ گیا، اے موسیٰ نبی، میں اس قوم پہ اس لیے میں نے عذاب طاری رکھا گئے، بارش سے اس لیے محروم کر رکھا گئے کیونکہ یہ لوگ گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے ہیں. اے موسیٰ، آپ کی قوم کے اندر اگر یہ بندے توبہ کر لیں تو میں ان پہ بارش نازل کر ڈالوں گا. حضرت موسیٰ نے سب کو کھلے میدان میں کھڑا کیا، سب سے سچی توبہ کروائی. ادھر دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ بارش جھوم کے آ گئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقیناً ہمیں نہ جانے کتنے گناہ ہمارے ایسے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. ہم اگر اللہ کے حضور توبہ کریں تو انشاءاللہ بارش تو بارش ہے. میرا رب فرماتا ہے ذرا ڈر تو صحیح، ذرا اس لائن پہ تو آ جانا جدھر میں بلا رہا ہوں، جس مقصد کے لیے میں نے تُنہیں دنیا میں بھیجا ہے. وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے بندو، نہ گھبراؤ، نہ ڈراؤ، تم مومن ہو جاؤ، تم مومن ہو جاؤ، سچے پکے ایمان والے ہو جاؤ، ہم تمہیں بادشاہ بنا ڈالیں گے. دنیا میں بھی عزتیں دیں گے اور آخرت میں بھی. بولیے نا، آخرت میں بھی. مجھے بارش کا نام لیا تو آج یہ سیرت کانفرنس ہے، عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہے، تو ذرا عظمت والی بات نہ کر لو ایک، پھر میں موضوع کی طرف آئیں پلٹوں گا، بات جلدی سے ختم کرتا ہوں. وہاں پر سے کہیے سبحان اللہ. ایک دن میرے تیرے نبی مدینے کی زمین گئے، یہ مسجد نبوی گئے، مسجد نبوی کے باہر صحن گئے. کون کون مدینہ گئے ہیں؟ کتنے لوگ گئے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کتنے لوگ مدینہ شریف گئے ہوئے؟ ارے جو مدینہ گیا ہے حج کرنے یا عمرہ کرنے گئے، مدینہ گئے کہ نہیں؟ یہ وہابیوں کی طرف ادھر سے ہی نکل آئے. توجہ رکھنا، مدینہ گئے نا؟ مسجد نبوی کے بالکل سامنے جب ادھر جائیں گے، بالکل اس طرف، کدھر؟ بقی والی سائٹ نہیں، ادھر باب السلام والی سائٹ. جب باہر کی طرف جائیں گے تو آگے ایک مسجد ہے، مسجد غمامہ. مسجد اللہ اکبر. میرے تیرے نبی یہیں پر صحابہ بیٹھے ہوئے، میرے آقا خطبہ دے رہے گئے، میرے نبی بیان کر رہے گئے. وہ جلسہ کتنا شان والا ہوگا، وہ مجمع کتنا شان والا ہوگا. قربان جائیں اس مجمع پہ، اس مجمع پہ قربان جائیں، اس مجمع پہ قربان جائیں جہاں بیان کرنے والے نبی ہوں، سننے والے غلام مصطفیٰ ہوں. سبحان اللہ، کیا بات. میرے آقا یہیں مسجد نبوی کے سامنے جو مسجد غمامہ ہے، غمامہ کہتے ہیں
बादल के फटने को, सुभान अल्लाह। बादल फटने को क्या कहते हैं? तवज्जो है आपकी? मेरे आका बयान कर रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं, साहबा बैठे हुए हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते जा रहे हैं। जुम्मे का दिन है, जुम्मे का दिन है। एक साहबी आए, की बारगाह में खड़े हो गए, अर्ज करने लगे मेरे आका करीम की बारगाह में, मेरे आका की बारगाह में खड़े हो गए, क्या अर्ज करने लगे? मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में खड़े हो गए साहबी, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, हलकल माल वजअल अयालु फदउल्लाह लना, इल्ला के नबी हम हलाक हो गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। या रसूल अल्लाह अपने हाथ उठाइए, दुआ कीजिए, बारिश नहीं हो रही है। मेरे नबी की बारगाह में हुजूर हाथ उठाएं, दुआ करें, बारिश नहीं हो रही है, हम हलाक हो गए, हमारे बच्चे हलाक हो गए, हम बर्बाद हो गए। ए आका हाथ उठाइए, तबाह हो गए, हम हलाक हो गए, बर्बाद हो गए। हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाइए, बारिश नहीं हो रही है, जमीन खुश्क हो गई है, जानवर प्यासे मरने लग गए हैं, हम हलाक होने लगे पानी के बगैर। हुजूर हाथ उठा के जरा दुआ फरमाइए, बारिश हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारिश नहीं हो रही है। साहबा ने बारिश कहां मांगी? अल्लाह के घर में, रसूल अल्लाह के दरबार से। अल्लाह के घर में खड़े होके अल्लाह से नहीं मांग रहे, रसूल अल्लाह से मांग रहे हैं। तो पता चला साहबा का ये अकीदा था कि अल्लाह भी देता है, अल्लाह की बारगाह में भी मांगा जाता है, अल्लाह भी देता है, लेकिन अल्लाह की दी हुई ताकत से रसूल अल्लाह भी देते हैं। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है, वमा नक़ाबू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही व रसूलुहु मिन फदलिही। रब फरमाता है, ओए इन्हें बुरा लगा यही ना कि अल्लाह ने भी दौलत माल अता कर दिया अपने फजल से, और अल्लाह की अता से, रब के फजल से रसूल अल्लाह ने भी अता कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान कहता है कि अल्लाह भी अता करता है, रसूल अल्लाह भी अता करते हैं। अल्लाह अपने फजल से देता है और रसूल अल्लाह भी अल्लाह के फजल से देते हैं। कुरान कह रहा है, 10वां पारा है, 16वां रुकू है। अब तवज्जो रखना, जल्दी बात समेटना वजू है मोहब्बत से जरा। सुभान अल्लाह। हमें बात जल्दी से, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आप भूख लग रही है, उलमा आपका ख्याल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कौम अब बेचारी, इंशाअल्लाह भूख से किसी का इंतकाल नहीं होगा, पर चंद मिनट में मैं भी खत्म करने ही वाला हूँ। ये खुशखबरी है आपके लिए। जरा मचल के थोड़ा सा और अगर आप हिम्मत रखें तो मैं अपने नबी की और हुजूर के सहाबा की बात करने लगा हूँ। जरा सी बात आगे समेट करके बात खत्म कर देता हूँ। असल मौजू मेरा रह गया है, लेकिन मोहब्बत से सुभान अल्लाह तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में सहाबी अर्ज करते हैं, हुजूर बारिश के लिए दुआ कीजिए। बारिश नबी से मांग रहे हैं, बारिश नबी से मांग रहे हैं। आज लोग कहते हैं नबी से मत मांगो, वली से मत मांगो, गौस से मत मांगो, खाजा से मत मांगो, अल्लाह के नबियों से मत मांगो, अल्लाह के वलियों से मत मांगो। लेकिन सहाबी, तमाम सहाबा बैठे हुए हैं, सहाबी खड़े होके हुजूर से मांग रहे हैं। अल्लाह के घर में अल्लाह से नहीं, रसूल अल्लाह से मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। मेरे नबी ने, क्या सहाबी नहीं जानते थे कि अल्लाह भी शेरक से ज्यादा, जान से भी ज्यादा करीब है? जानते थे, और उन्हें ये भी पता था रब भी जानों से ज्यादा करीब है। अन नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, ये नबी भी जानों से ज्यादा करीब है। अल्लाह अल्लाह से किया, अल्लाह के नबी दुआ कीजिए, बारिश नहीं हो रही है। मेरे नबी के सहाबी ने सवाल किया, मेरे आका ने ये नहीं फरमाया, ए मेरे गुलाम नबियों से मांगना, नबियों से मांगना शिरक गए, नबियों से मांगना शिरक गए, अल्लाह के अलावा किसी से मांगना शिरक व बिदाते हैं, हराम गए। नहीं नहीं, अल्लाह के घर में बैठ के अल्लाह से मांगो, दुआ करो। मैं भी दुआ, मैं भी आमीन करूंगा। जाओ अल्लाह की बारगाह में नमाज इस्तिस्का पढ़ो, जाओ नवाफिल पढ़ो, तस्बीहां पढ़ो, जाओ अल्लाह के हुजूर बारिश के लिए दुआ मांगो। मुझसे मत मांगो, अल्लाह से मांगो। नबी से मांगना शिरक गए। मेरे आका ने मना नहीं फरमाया,
بلکہ میرے سونے نبی نے مسکرا کے فرمایا او غلام کوئی بات نہیں ہے، اشارہ فرمایا، غلام بیٹھ گیا۔ میرے آقا نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ میرے آقا کے آسمان کی طرف اٹھے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اس صحابی کے سوال کرنے پر مجمع صحابہ کا لگا ہے، جمعے کا دن ہے، میرے تیرے نبی خطبہ دے رہے ہیں، یہ مسجد غمامہ والی جگہ ہے، میرے آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اجابت کا سہرا اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اللہ اللہ، میرے کریم نبی نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ کہتے گئے، ہم دیکھ رہے گئے، حضرت انس فرماتے گئے فوالذی نفسی بیدہ ما وداها حتی صار اصحاب امثال الجبال، میں دیکھ رہا ہوں، نبی کے غلام دیکھ رہے گئے، ادھر قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جانیں گے۔ میرے آقا کے صحابہ کہتے گئے ہم نے دیکھا حضور نے ہاتھ اٹھائیں گے بارش کے لیے۔ اب آپ کی نظر بریانی کی طرف دیکھیے، 1 گھنٹہ تقریر اور آگے بڑھ جائے گی، اور جلدی کہ میں اس بریانی کو ٹھنڈا نہیں ہونے دوں گا، مجھے انشاءاللہ آپ کا احساس ہے، لیکن اب ذرا توجہ رکھیے، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اس قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان گئے۔ ابھی میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی ہے، میرے آقا دعا فرما رہے گئے، صحابہ کہتے گئے کڑک دھوپ لگ رہی تھی، ادھر نبی مکرم کے ہاتھ اٹھے، دعا ہونے لگی۔ ہم نے کیا دیکھا؟ حتی صار اصحاب امثال الجبال، ہم نے دیکھا پہاڑوں کی طرف بادل امنڈ کر کے آنے لگے آنے لگے آنے لگے آنے لگے۔ اتنی بات نہیں ہے، کہتے ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا اچانک حضور دعا کر رہے ہیں، کڑک دھوپ ختم ہو گئی، بادل امٹ کر کے آنے لگے بادل امٹ کر کے آنے لگے۔ اچانک اتنے بادل چھا گئے کہ میرے آقا بھی منبر سے نیچے بھی نہ اترے تھے، اس قدر تیز بارش ہونے لگی کہ میرے سونے نبی کے داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپکنے لگ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے میرے بریلی کے اعلیٰ حضرت مجدد عالم میرے شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی امام احمد رضا، آپ پکار اٹھے انا فی عطشوں وسخاکاتم، ایک سوئے پاک ابر کرم۔ سبحان اللہ، بریلی کے احمد رضا، ہم سنیوں کی شان، ہماری جان، ہمارے عقیدے کو بچانے والے بریلی کے احمد رضا خان، آپ پکار اٹھے کہ لوگوں جب میرے آقا کا یہ کمال دیکھا، یہ عظمت دیکھی، اختیار دیکھا، یہ شان دیکھی، آپ کا قلم حرکت میں آیا، آپ نے 4 زبانوں میں یہ نعت لکھی گئے، پھر آپ نے یہ شعر اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے لکھا گئے انا فی عطشوں وسخاکاتم، ایک سوئے پاک ابر کرم، برسنہارے رم جم تو بھود ادھر بھی گرا جانا۔ زندہ باد یا رسول اللہ۔ اللہ نعرے لگانے والوں کو بھی سلامت رکھے۔ ادھر سنیوں کا نعرہ لگتا ہے، وہابیوں کا نعرہ ٹوٹ جاتا ہے۔
اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کریم نے دعا فرمائی، اتنی بارش اتنی بارش اتنی بارش، صحابہ کہتے ہیں بارش جمعہ ہم نکلے گھر پہنچنا مشکل ہو گیا، شام تک بارش، رات بارش، صبح سنیچر بارش، رات بارش، پھر اتوار کو بارش، رات بارش، سوموار کو پھر بارش، بارش رکی نہیں رہی، منگل کو بھی بارش، بدھ کو بھی بارش، جمعرات کو بارش، اگلا جمعہ آ گیا پھر بارش، صحابہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے سونے کی خدمت میں مسجد نبی میں گئے، حضور بیان کرنے لگے، وہی صحابی ہے ایک اور کوئی صحابی جو دیہات سے آئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے عرض کرنے لگے، حضرت عمر نے کپڑا پکڑ لیا، بول کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں سونے سے یہ کہوں گا بارش کے لیے دعا کیجئے بارش رک جائے، کہا اگر اس نبی نے کہہ دیا یا اللہ بارش کو روک لے قیامت تک نہیں ہوگی، کہا عمر پھر کیا کہوں؟ سبحان اللہ، قربان جاؤں حضرت عمر پہ، کیا بات کہی ہے، کہتے ہیں اے نبی کے غلام یہ نہ کہنا بارش کے بند ہونے کی دعا کرو، یہ کہہ دو یا رسول اللہ دعا کیجئے ہمیں بارش کی جو ضرورت تھی مکمل ہو گئی ہے، دعا کیجئے پہاڑوں پہ بارش ہوتی رہے، میدان میں نہ ہو، گھروں پہ نہ ہو، کھیت میں نہ ہو۔ ادھر میرے آقا نے انگلی اٹھائی ہے، صحابہ کہتے ہیں جدھر جدھر انگلی جاتی تھی آسمان صاف ہوتا جاتا تھا، بارش رکتی چلی جاتی تھی۔ رحمت حق جھومتی جب لب ہلاتے مہد میں، ان کے سونے پر بھی جلوے جاگ جاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اللہ اللہ میرے آقا نے اشارہ کیا، بادل صاف، دھوپ شروع ہو گئی، اور یہ بیچارہ ابھی دیکھ رہا ہے، نبی کی پاور نظر نہیں آ رہی ہے۔ قاری فقیر صاحب جیسے لوگ، یہ پیر صاحب جیسے لوگ، انہوں نے کہا تجھے حضور کے اختیار نظر کیوں نہیں آتے؟ میرے نبی نے چاند کے ٹکڑے کیے، سورج کو واپس پلٹایا علی کے لیے، تجھے یہ اختیار نظر نہیں آیا؟ تجھے اپنے نبی کی پاور نظر نہیں آئی؟ کہتا مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا بات تو بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے ان کے لیے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، قرآن کہتا ہے یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ حضور کے دشمن، قرآن کہتا ہے یہ سب کانے ہیں، یہ سمم بکمن امیون فہم، قرآن کہتا ہے یہ کانے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اے اللہ ان کی آنکھ بھی، کان بھی، اب زبان بھی، یہ گونگے بھی نہیں، بہرے بھی نہیں، اندھے بھی نہیں۔ اے قرآن تو نے کیوں کہا؟ تو قرآن کہتا ہے، رب کا فرمان کہتا ہے جو کان سب کی سنے مصطفیٰ کی نہ سنے وہ کان نہیں ہے، وہ بہرا ہے، اور جو آنکھ سب کچھ دیکھے جلوائے مصطفیٰ نہ دیکھے وہ آنکھ نہیں ہے، وہ اندھا ہے، اور جو زبان سب کی بولی بولے میرے نبی کی بولی نہ بولے وہ زبان نہیں ہے، وہ گونگا ہے، وہ بہرا ہے، وہ اندھا ہے، قرآن نے کہا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ ایک قاری صاحب، یہ پیر صاحب بول پڑے کہ دیکھ بھائی یہ سورج چمک رہا ہے، یہ سورج چمک رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ بول پڑے نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ بولے اس سے، لیکن میں بولا آپ سے، آپ بھی بولو سورج نظر آ رہا ہے؟ ابھی نظر آ رہا ہے؟ دھوپ لگ رہی ہے، نظر آ رہی ہے؟ کس کو نظر نہیں آ رہی؟ سب کو آ رہی ہے۔ کوئی ایسا بھی ہے زمین پہ اس کو نظر نہیں آتی، وہ کون ہے؟ بولو۔ ہاں، کانے کو نظر، جب دوپہر کو 12 بجے کھڑے ہو کے ابھی یہاں کہہ دیں کہ قاری صاحب، پیر صاحب، علامہ صاحب، شیخ صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب سورج ہے ہی نہیں، روشنی ہے ہی نہیں، دھوپ ہے ہی نہیں، مان جاؤ گے نہیں مانو گے، آپ کہو گے اے پاگل، اے بیوقوف،
اصل میں تیری آنکھ میں نور نہیں ہے، سورج کا نور اسے نظر آئے گا جس کی آنکھ میں نور ہوگا، اس لیے کہ سورج کا جو نور ہے یہ خارجی نور ہے، آنکھ میں جو نور ہے یہ داخلی نور ہے، تو خارجی نور کو دیکھنے کے لیے داخلی نور کا ہونا جیسے ضروری ہے، اسی لیے میرے نبی کی شان و عظمت، میرے نبی کی رفعت، میرے نبی کی بلندی، میرے نبی کی اختیارات، میرے نبی کی پاور، میرے نبی کی نورانیت، میرے نبی کی حقیقت کو دیکھنے کے لیے دل کی روحانیت کا نور ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مذہب اہل سنت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، قاری شبیر رضا نوری صاحب قبلہ، نعرہ اللہ تعالیٰ تکبیر۔ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، مجھے اپنے موضوع پہ بہت ساری باتیں کرنی تھی، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو ضرور آپ سے بات بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب ایک شعر آخری پڑھ کے میں آپ سے جا رہا ہوں، کہنے میں سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو رب قدیر معاف فرمائے۔ اپنی مساجد کو آباد کرو، قبر کا خیال کرو، حشر کا خیال کرو، سدا دنیا میں نہیں رہنا ہے، ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ کوئی گل باقی رہے نہ شجر رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے نہ شجر رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانا ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں گئے کوئی دم کیچے چہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ کہنے میں سننے میں کوئی خطا ہوئی ربی قدیر معاف فرمائے۔ سب مل کر کے پڑھی استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ وسلم توبہ، محبتوں سے کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مصطفیٰ جان